ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ان کی شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال سے بھی نوازا تھا، اور شادی بھی ایک بڑے امیر کبیر صحابی سے ہوئی ان کی، جن کے پاس رزق کی فراخی تھی، ہر طرح کی عیش و آرام کے سامان تھے، میاں بیوی میں خوب محبت تھی اور اچھا وقت گزر رہا تھا۔ بیوی اپنے خاوند کی خدمت بھی کرتی تھی اور انہیں خوش بھی رکھتی تھی۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات ان کے ہسبینڈ نے ان سے پانی مانگا اور سو گئے۔ وہ پانی لے کر کھڑی رہیں۔ جب ان کی دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر کھڑی ہوئی ہیں۔ وہ بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے اٹھ کر پانی پیا اور بیوی سے کہا، میں اتنا خوش ہوں کہ تم اتنی دیر پانی لے کر میرے لیے کھڑی رہیں، میرا انتظار کرتی رہیں۔ آج تم جو کہو گی میں تمہاری فرمائش ضرور پوری کروں گا۔ جب خاوند نے یہ بات کہی تو بیوی کہنے لگی، کیا آپ اپنی بات کے پکے ہیں کہ جو کہوں گی آپ پورا کریں گے؟ کہنے لگے، ہاں ضرور پورا کر کے دکھاؤں گا۔ کہنے لگیں کہ اچھا پھر آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجئے۔ اب جب طلاق کی بات ہوئی تو وہ صحابی بہت پریشان ہوئے کہ اتنی خوبصورت اتنی وفادار اور خدمتگار بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیجئے۔ پوچھنے لگے، بیوی کیا تجھے مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ کہنے لگی، بالکل نہیں۔ کیا میں نے آپ کی بے قدری کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ کی کسی امید کو توڑا ہے میں نے، یا کوئی آپ کی بات پوری نہ کی ہو میں نے؟ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ بیوی کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ تو پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہیں؟ آپ مجھے پسند نہیں کرتی؟ کہنے لگی، یہ بات بھی نہیں، پسند بھی بہت کرتی ہوں اور محبت بھی بہت کرتی ہوں، اسی لیے خدمت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات کو پورا کروں گا، لہٰذا آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجئے۔ وہ صحابی حیران ہیں کہ قول بھی دے بیٹھے۔ کہنے لگے، اچھا صبح ہوگی تو ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر فیصلہ کروا لیں گے۔ وہ کہنے لگیں، بہت اچھا۔ چنانچہ میاں بیوی رات کو سو گئے۔ صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگیں، چلو جلدی چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی گھر سے باہر نکلے کہ خاوند کا کسی وجہ سے پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گر گئے اور ان کے جسم سے خون نکلنے لگا۔ بیوی نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑا اور خاوند کے زخم پر پٹی باندھی۔ اس کے بعد ان کو سہارا دیا اور کہنے لگیں کہ چلو گھر واپس چلتے ہیں، میں آپ سے طلاق نہیں لینا چاہتی۔ وہ حیران ہوئے کہ جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا تو نہ تو مجھے اس وقت کچھ سمجھ آیا، اور اب کہتی ہو کہ طلاق نہیں چاہیے، تو نہ اب یہ بات میرے سمجھ میں آ رہی ہے۔ کہنے لگیں کہ گھر تشریف لے چلیں، وہاں جا کر میں آپ کو بات بتا دوں گی۔ جب گھر جا کر بیٹھے تو وہ کہنے لگے کہ بھئی مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کیا بات ہے۔ کہنے لگیں کہ آپ نے چند دن پہلے نبی الصلاۃ والسلام کی حدیث سنائی تھی کہ جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانیاں آتی ہیں جس طرح پانی اونچائی سے ڈھلوان کی طرف جایا کرتا ہے۔ میں نے نبی الصلاۃ والسلام کا فرمان سنا، میں دل میں یہ سوچتی رہی کہ میں نے آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی مصیبت نہیں دیکھی، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے آقا کی بات سچی ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا میرے خاوند کے اعمال میں فرق ہو۔ میرے خاوند سے اگر پروردگار کو محبت نہیں تو میں ایسے بندے کی کیا خدمت کروں؟ اس لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری بات پوری کروں گا تو میں نے کہا کہ میں اس بندے سے طلاق چاہتی ہوں جس سے میرے پروردگار محبت نہیں کرتے۔ پھر جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، یہ اللہ کا راستہ تھا، آپ گرے اور خون نکلا تو میں فوراً سمجھ گئی کہ آپ کو اللہ کے راستے کا غم پہنچا ہے، مصیبت پہنچی ہے، تکلیف پہنچی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے
اب مجھے طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔